عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا کہ میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا سامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تعامن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سقیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کریں۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1821۔ علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا لیکن ان کا بیان تھا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہمیں غیقہ میں دشمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی، اس لیے ہم ان کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے۔ پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو اسے دیکھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ امداد چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم سب نے اسے کھایا اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، اس لیے میں کبھی اپنا گھوڑا تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر میری ملاقات ایک بنی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، میں آپ سے طاحون نامی جگہ میں الگ ہوا تھا اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام سقیہ میں آرام کریں گے۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان کا انتظار کیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گور خر کا شکار کیا اور کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی موجود ہے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1822۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے، ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے 3 منزل دور مقام قاحہ میں تھے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قاحہ میں تھے، بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم۔
میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو ایک گور خر سامنے تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا کوڑا گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں، اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد میں اس گورخر کے نزدیک ایک ٹیلے کے پیچھے سے آیا اور اسے شکار کیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ہمیں بھی کھا لینا چاہیے، لیکن بعض نے کہا کہ نہ کھانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے تھے۔ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھا لو، یہ حلال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کہا کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے، اور وہ ہمارے پاس یہاں آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1823۔